اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل، آنکھ کے متعلق نمبر 3، الفضل انٹرنیشنل، 23 مئی 2023، قسط نمبر 24، از مکرم ڈاکٹر حافظ کرامت اللہ ظفر صاحب۔ گلو 9 میں آنکھوں کے سامنے بجلی سی لہراتی ہے اور ستارے سے چمکتے ہیں۔ نیچے جھکنے سے آنکھوں کے سامنے سیاہ نشان آتے ہیں۔ آنکھوں میں درد اور دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں میں خون کا اجتماع بڑھ جاتا ہے۔ گلو 9 کے مریض کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی ہوتی ہیں اور آنکھوں کی رنگت زردی مائل ہوتی ہے۔ روشنی سے زود حسی ہوتی ہے۔ وقتی اندھا پن بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایک خاص علامت یہ ہے کہ بخار میں مریض کا چہرہ سرخ نہیں بلکہ زرد ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 403۔ گریشولا کی ایک علامت یہ ہے کہ آنکھوں میں بے چینی اور چبھن ہوتی ہے۔ آنکھوں کے سامنے دھند اور جالا سا آ جاتا ہے۔ اس میں نظر کی خرابی کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ اس میں سب رنگوں کا اندھا پن تو نہیں، صرف سبز رنگ سفید نظر آنے لگتا ہے اور آنکھوں میں ایسی بے چینی محسوس ہوتی ہے جیسے ریت پڑ گئی ہو۔ گریشولا ایسی چبھن اور بے چینی کا اچھا علاج ہے۔ صفحہ نمبر 413۔ ہائیوسمس، اگر اعصاب کی خرابی کی وجہ سے نظر کمزور ہو جائے تو اس میں ہائیوسمس اچھا عمل دکھاتی ہے۔ اگر نظر دھندلا جائے اور ایک جگہ نہ ٹھہرے اور وقتاً فوقتاً یہ خرابی ظاہر ہونے لگے تو ہائیوسمس استعمال کرنی چاہیے۔ صفحہ نمبر 459 اور 460۔ اگنیشیا میں نظر کی ہر قسم کی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ آنکھوں کے سامنے دھبے دکھائی دیتے ہیں۔ ٹیڑھی میڑھی لکیریں آنکھوں کے سامنے جھلملاتی ہیں۔ نظر کمزور ہو جاتی ہے اور آنکھیں دکھتی ہیں۔ صفحہ نمبر 466۔ کالی بائکروم آنکھوں کی تکلیف کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ روشنی سے تکلیف کا بڑھنا، آنکھوں کے سامنے مختلف رنگوں کے دھبے، نظر کا دھندلا جانا، آنکھوں کے پردے کی تکلیفیں، کورنیا میں السر، ان سب کے لیے کالی بائکروم بہت مفید ہے۔ اس کے زخم میں دھڑکن کا احساس ہوتا ہے۔ آنکھ کے السر میں دھڑکن بہت تکلیف دیتی ہے، اس لیے فوراً کالی بائکروم دینی چاہیے۔ یہ بہت زود اثر اور کارآمد دوا ہے۔ آنکھ کے چھپر پر چھوٹے چھوٹے زخم بن جائیں یا جھلی پھول کر لٹک جائے، آنکھیں سرخ رہنے لگیں، تب بھی یہ مؤثر ہے۔ صفحہ نمبر 488، 499، 489۔ کالی سلفیورکم، کالی سلف میں سر درد حرکت سے بڑھ جاتی ہے۔ کھلی ہوا میں آرام محسوس ہوتا ہے۔ یہ درد آنکھوں میں، پیشانی اور سر کی دونوں اطراف میں پھیل جاتا ہے۔ سر پر تنگی اور گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ آنکھوں کے پپوٹے آپس میں چپک جاتے ہیں۔ آنکھوں سے زردی مائل رطوبت نکلتی ہے۔ بہت خارش ہوتی ہے اور پانی نکلتا ہے۔ پپوٹوں پر دانے نکل آتے ہیں۔ آنکھ کا بصری پردہ یعنی کورنیا دھندلا جاتا ہے۔ کالی سلف اگر مزاجی دوا ہو تو آنکھ کی ان سب تکلیفوں کا ازالہ کر سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 517۔ لیک ڈیفلوریٹم میں روشنی سے شدید زود حسی پائی جاتی ہے۔ آنکھوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر چبھنے کا احساس ہوتا ہے۔ نظر دھندلا جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 535۔ لیکیسس، بعض اوقات آنکھوں کے وہ غدود جو آنسو بناتے ہیں ان میں زخم بن جاتے ہیں جو بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ لیکیسس ان زخموں میں بھی بہت مفید ہے۔ یہاں لیکیسس کی خاص پہچان یہ ہے کہ چہرے پر ایگزیما، ابھار اور چھالے وغیرہ بننے لگتے ہیں۔ غالباً چہرے کی یہی تکلیفیں آنکھوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ صرف آنکھوں کے زخموں سے لیکیسس کی پہچان نہیں کی جا سکتی۔
اگر چہرے کی علامتیں نمایاں ہوں تو اس صورت میں آنکھ کے زخم کے لیے بہترین دوا ہے. مثلا آنکھ کے فسچولا میں کالی بائکروم کی طرح لیکیسس بھی چوٹی کی دوا ہے. صفحہ نمبر 550. لارو سیراسس، یہ دوا دل کی بیماریوں میں بہت کام آتی ہے. اچانک خوف اور دہشت کی وجہ سے یا گہرے غم کے نتیجے میں جسم کانپنے لگ جائے تو لارو سیراسس فوری فائدہ دیتی ہے. اس کا مریض خواب میں ڈر کر یا کسی اجنبی کو اچانک سامنے دیکھ کر خوف سے کانپنے لگتا ہے. جب بھی کوئی ہیجانی کیفیت ہو تو خوف غالب آ جاتا ہے، جسم ٹھنڈا اور نیلا ہو جاتا ہے. بعض دفعہ ایسے شخص کو مرگی کے دورے بھی پڑنے لگتے ہیں، نظر دھندلا جاتی ہے. ظاہر ہے کہ ایسے مریض کا دل کمزور ہوگا، اور دل کے مریضوں کے لیے یہ واقعی ایک مقوی دوا ہے. نسبتاً بوڑھے مریضوں میں یہ دوا بہت مفید ہے. صفحہ نمبر 555. لیڈم آنکھوں کی تکلیفوں میں بھی مفید ہے. اگر آنکھ میں چوٹ لگ جائے اور خون اتر آئے اور نقرس اور موتیا کی تکلیفیں بیک وقت شروع ہو جائیں تو لیڈم سے نمایاں افاقہ ہوگا. صفحہ نمبر 562. لیلیم ٹیگرینم، سر درد عموماً ماتھے پر رہتا ہے، روشنی ناقابل برداشت ہوتی ہے اور نظر کمزور ہو جاتی ہے. وقتی اندھا پن بھی پیدا ہو جاتا ہے. بعض دفعہ کمرہ بہت اندھیرا لگتا ہے. آنکھوں کے سامنے سائے سے ناچنے لگتے ہیں. آنکھوں میں سوزش ہو جاتی ہے، جو مزمن ہو جائے تو آنکھ ہمیشہ سوجی رہتی ہے. صفحہ نمبر 566. میڈورائنم، بعض لوگوں میں معمولی سے ذہنی تناؤ سے بھی آنکھوں کے سامنے چیزیں تھرکنے لگتی ہیں اور نظر دھندلا سی جاتی ہے اور ایک جگہ نہیں ٹھہرتی. کالے یا بھورے دھبے بھی نظر آنے لگتے ہیں اور بعض دفعہ دو چیزیں دکھائی دیتی ہیں. اگر یہ علامتیں مزمن ہو جائیں تو میڈورائنم بہت اچھی دوا ہے. اگر وہمی اور خیالی چیزیں نظر آنے لگیں، آنکھوں میں تناؤ ہو، اعصاب کھنچے ہوئے محسوس ہوں اور آنکھوں کی پلکیں جھٹ جائیں تو بھی میڈورائنم سے علاج ہو سکتا ہے. ایپس کی طرح میڈورائنم میں بھی آنکھوں کے نیچے سوجن ہوتی ہے. ایپس میں یہ حصہ سوج کر نیچے لٹک جاتا ہے. آنکھوں کے نیچے تھیلیاں سی بن جانا ایپس کا خاص نشان ہے، جبکہ میڈورائنم میں عام سوجن پائی جاتی ہے. صفحہ نمبر 586. مرکیورس، آنکھوں میں سوزش، جلن اور سرخی پائی جاتی ہے. پانی بہتا ہے. آنکھوں کے سامنے سیاہ دھبے نظر آتے ہیں. آگ کی روشنی کی طرف دیکھنے سے آشوب چشم کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے. آنکھوں کے گرد اور کمپٹیوں میں درد شروع ہوتا ہے. نظر دھندلا جاتی ہے. آنکھ کے پردہ یعنی کورنیا پر سوزش ہو جاتی ہے. روشنی سے بہت زود حسی پائی جاتی ہے. گرمیوں کے موسم میں آنکھ دکھنے کی سب علامتیں مرکری میں ملتی ہیں. اگر کوئی خاص علامت کسی اور دوا کو واضح کرنے والی نہ ہو تو مرکسال کو آزمانا چاہیے. اگر سورج گرہن کے دوران سورج کو دیکھا جائے تو آنکھ کا پردہ یعنی ریٹنا سخت متاثر ہوتا ہے، جس کا علم فوراً نہیں ہوتا. کئی سالوں میں آہستہ آہستہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں. جگہ جگہ کالے دھبے نظر آتے ہیں. کبھی دائیں آنکھ کی نظر ختم ہو جاتی ہے اور کبھی بائیں کی. مریض رفتہ رفتہ بالکل اندھا ہو جاتا ہے اور ایسے اندھے پن کا کوئی علاج معلوم نہیں. آج کل شعاؤں کے ذریعہ علاج کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس سے عارضی فائدہ ہوتا ہے. اس سلسلہ میں مرگ کار 1,00,000 طاقت کی 2-3 خوراکیں ایک ماہ کے وقفہ سے اللہ کے فضل سے بہت فائدہ پہنچاتی ہیں. مرض جہاں تک پہنچ چکا ہو وہیں ٹھہر جاتا ہے، لیکن اکھڑے ہوئے ریٹینا کو دوبارہ جوڑنا ممکن نہیں. اس لیے لیزر کے آپریشن کی لازماً ضرورت پڑتی ہے. بعض ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ اگر ایسے مریضوں کو مرگسال چھوٹی طاقت میں دیا جائے تو ریٹینا کی بہت سی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس سلسلہ میں مزید تجربات کرنے چاہیے.
مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں۔ صفحہ نمبر 596 597۔ ملی فولیم میں ایک علامت یہ ہے کہ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور یہ احساس نمایاں ہوتا ہے کہ آنکھوں میں بہت زیادہ خون اکٹھا ہو گیا ہے۔ سر درد شروع ہونے سے پہلے آنکھیں خون سے بھر جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ذرا سا پڑھنے سے بھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ان سب عوارض کا علاج ملی فولیم ہے۔ صفحہ نمبر 601۔ خون کا دوران زیادہ ہونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہوں اور نظر دھندلا جائے اور ساتھ ہی نکسیر پھوٹنے کا بہت رجحان ہو تو اس میں بھی یہ فائدہ مند ہے۔ اس بیماری میں عام طور ملی فولیم 30 کو فاسفورس 30 سے ملا کر دیا جائے تو یہ دونوں اکٹھی بہت مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 601 602۔ میوریٹکم ایسڈم۔ میوریٹک ایسڈ میں سر درد بہت شدید ہوتا ہے جس سے نظر بھی دھندلا جاتی ہے، اور نظر پر زیادہ دباؤ ڈالا جائے تو درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 608۔ سر درد پیچھے گدی سے شروع ہوتا ہے اور نظر دھندلا جاتی ہے۔ بعض دفعہ نظر آدھی رہ جاتی ہے، اوپر کا آدھا یا نیچے کا حصہ نظر نہیں آتا، یا دائیں کا نصف یا بائیں کا نصف نظر نہیں آتا۔ مؤخر الذکر بیماری میں میوریٹک ایسڈ بہت مفید ہے۔ اگر ایک طرف کی نظر میں تھرتھراہٹ پیدا ہو جائے تو اس میں رسٹاکس کام آتی ہے اور کئی خطرناک بیماریوں سے بچا لیتی ہے۔ صفحہ نمبر 609۔